السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اردو کی بک میں پیج نمبر 69 کریں گے، جس پر ہے علامہ اقبال کا چیپٹر۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ ایف اے کے بعد لاہور آ گئے، جہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ لاہور کے اساتذہ میں انہیں ایک نہایت شفیق استاد ملے۔ یہ فلسفے کے استاد سر تھامس آرنلڈ تھے۔ اقبال کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال پہلے لندن گئے، جہاں سے انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کیا۔ علامہ اقبال کا دور وہ تھا جب انگریز ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تحریک آزادی بھی چل رہی تھی۔ آپ نے اسے مزید تیز کرنے کے لیے اپنی شاعری سے کام لیا۔ آپ نے ایسی نظمیں لکھی جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی حاصل کرنے کا جذبہ بیدار کیا۔ آپ نے مسلم نوجوان کو شاہین قرار دیا، جو کبھی تھکتا نہیں، کبھی رکتا نہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو بہت پرہیزگار انسان تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اردو اور فارسی کے شاعر ہونے کے علاوہ وہ ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ وہ ایک سچے مسلمان تھے اور اسلام سے بھی بہت عقیدت رکھتے تھے۔ سیالکوٹ سے ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد لاہور چلے گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے بہت سی کوششیں کی اور یہ احساس دلایا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ اقبال نے اپنے قلم سے لوگوں کو بیدار کیا اور ایسی نظمیں لکھیں جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی حاصل کرنے کا جذبہ بیدار کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں آپ دیکھیں گے، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جس نے تصور پاکستان دیا، اس لیے قوم آپ کو مصور پاکستان بھی کہتی ہے۔ آپ نے 1930 میں الہ آباد کے اجلاس میں صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ علاقے جن میں مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں انہیں ایک ملک کا درجہ دیا جائے، تاکہ مسلمان وہاں مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ ان کی نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح ہی ایسے شخص تھے جو انگریزوں اور ہندوؤں سے یہ منوا سکتے تھے کہ وہ مسلمان اکثریت والے علاقوں کو ایک آزاد مسلم ریاست قرار دیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھے اور انہیں اس مقصد کی طرف راغب کیا۔ علامہ اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی، اس لیے انہوں نے کچھ ایسی نظمیں بچوں کے لیے بھی لکھی جو بے حد مقبول ہوئیں، مثلاً ہمدردی، پرندے کی فریاد، گائے اور بکری، پہاڑ اور گلہری وغیرہ۔ ان نظموں میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے، خصوصاً ان سب کے آخری شعر بڑے سبق آموز ہیں، یعنی ان میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے۔ علامہ اقبال نے بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز وغیرہ لکھی۔ ان کا انتقال اپریل 1938 میں ہوا۔ ان کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے سامنے ہے۔ اقبال کی شاعری صرف پاکستان یا ہندوستان کے افراد کے لیے نہیں، بلکہ ان کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی زبانوں میں ان کے کلام کے ترجمے کیے جا چکے ہیں۔ 1930 میں جو جلسہ الہ آباد میں ہوا تھا وہ پاکستان کے لیے اور علامہ اقبال کے لیے بہت اہم ثابت ہوا، کیونکہ 1930 میں الہ آباد کے جلسے میں آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت آپ کو نصیب ہوئی اور آپ نے ایک شاندار خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے انہیں ایک ملک کا درجہ دیا جائے، تاکہ وہ وہاں مذہبی آزادی سے رہ سکیں، اور یوں پاکستان کے تصور کی بنیاد وجود میں آئی۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری قوم کے لوگ کبھی کسی کے محتاج نہ بنیں۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، کیونکہ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی، اور جو بچے کی دعا نظم ہے وہ ہر اسکول کے بچے کی زبان پر موجود ہے۔ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی جن کے نام اس میں بتائے گئے ہیں: بانگ درا، جو کہ پہلا اردو کا مجموعہ تھا، بال جبریل، ارمغان حجاز، جو کہ جس میں فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں کلام موجود ہیں،
آپ کا انتقال 1938 میں ہوا اور ان کا مقبرہ بادشاہی مسجد لاہور کے سامنے ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے۔ اقبال کی شاعری صرف پاکستان یا ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی زبانوں میں ان کے کلام کے ترجمے کیے جا چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا سب خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔